کرائم ہے، جو امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ دوسرے بہت سارے شہروں سے بڑا ہٹ کے ہے. یہ کیپٹل ہے، یہاں سفارتکار رہتے ہیں، یہاں پر پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کے ہائیسٹ آفیسز موجود ہیں، پارلیمنٹ سمیت. یہیں پر بین الاقوامی وفود اور اسی طرح بہت ساری دنیا سے آئے ہوئے شہری، وہ سفارتکار ہوں، وہ کاروباری ہوں، وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں. اور یہاں چاروں صوبے اور آزاد کشمیر اور گلگت سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. اس کا امن و امان ہینڈل کرنا دوسرے کسی بھی شہر کے امن و امان کو ہینڈل کرنے سے بہت مختلف اور بہت مشکل ہے. سیاسی، مذہبی یا کسی قسم کی بھی اور ایجیٹیشن جو ہے یا کسی قسم کا احتجاج، وہ امپلائیز کا ہو، سرکاری ملازمین کا ہو، وہ سکولز کا کوئی معاملہ ہو، وہ کسی صوبے کا ہو، وہ کسی پارٹی کا ہو، وہ انٹرنیشنل یا نیشنل ہو، اسلام آباد اس کا مرکز ہوتا ہے. اور یہاں امن و امان کے علاوہ اس طرح کے معاملات کی ہینڈلنگ بھی کرنی پڑتی ہے جو کہ بہت مشکل ہے. اس میں موجودہ جو ٹیم ہے آئی جی اسلام آباد سمیت آپ کے ساتھ افسران اور کچھ باقی یہاں پر بیٹھے ہیں. انٹیریئر منسٹر نے اسلام آباد کے اس امن و امان کو، جب وہ انٹیریئر منسٹر بنے تو خصوصاً انہوں نے اس کے امن و امان کے حوالے سے بڑے بنیادی فیصلے کیے. جہاں پر یہ نامکمل تھا سیف سٹی، اسلام آباد کیپٹل سٹی تھا، لیکن یہاں کا سیف سٹی جو تھا وہ اس وقت چوتھائی حصہ بھی اسلام آباد کا کور نہیں کرتا تھا. اس کے جو کیمریز اور اس کی جو کوالٹی اور جو آج جدید دنیا میں ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اس سے بہت پیچھے تھی. اسی طرح ہماری جو وسائل تھے ہماری پولیس کے پاس، وہ کہنے کو تو اسلام آباد پولیس تھی لیکن ان کے پاس وسائل کی بے شمار کمی تھی. ٹریننگ سے لے کر ریکروٹمنٹ اور باقی تمام وسائل. اسی طرح نہ فورینزک لیب تھی ادھر، نہ ہی سیف سٹی مکمل تھا. اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سے لے کر ریکروٹمنٹ سے لے کر بے شمار بنیادی مسائل تھے جس کو بیک وقت ایڈریس کرنا شروع کیا گیا. الحمدللہ فورینزک لیب اگلے مرحلے پر ہے. سیف سٹی اس سال مکمل ہوگا. وہ سیف سٹی نہیں ہوگا، وہ سمارٹ سٹی بنے گا. پہلا اسلام آباد، اسلام آباد پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی ہوگا. سیف سٹیز تو پاکستان میں اور بھی بہت سارے ہیں جہاں پر تقریباً ساری گورننس امن و امان سے لے کر ٹریفک کنٹرول سے لے کر باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ اسی سمارٹ سٹی سے، انہی کیمروں سے، اے آئی ٹیکنالوجی سے کیا جائے گا. میں اب آتا ہوں موجودہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی ہے. دیکھیے یہ کل پرسوں رات ہونے والا واقعہ بڑا اندوناک تھا اور بڑا افسوسناک تھا. کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ دل ہلا دیتا ہے. اور عامر ایوان جن کی زندگی ان ڈاکوؤں نے لی، اس کے بعد جو کنسرن اسلام آباد کے شہریوں کا اور بزنس کمیونٹی کا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا جائز تھا. اس واقعے کو ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے تو اسی سیف سٹی سے لے کے وہ ایم ٹیگز کی ٹیکنالوجی جو ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے، اس سے لے کر جو پولیس کی پروفیشنل ابیلٹیز ہیں وہ ساری چیزیں نے کنٹریبیوٹ کیا. آئی جی اسلام آباد نے انٹیریئر منسٹر کے کہنے پر اسے ذاتی طور پہ دیکھا اور اس کیس کو 24 گھنٹے سے بھی پہلے وہ تمام ملزمان جنہوں نے یہ ایک افسوسناک واقعہ کیا وہ گرفتار ہوئے. اور اس میں جو گرفتار ہوئے ہیں اس میں منصور خان گینگ ہے. یہ منصور خان گینگ جو ہے یہ بلٹ پروف جیکٹ والا گینگ مشہور ہے. کے پی سے اس کا تعلق ہے. جہاں یہ رہتے تھے وہاں
وہاں کی لوکل پولیس بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں جاتی تھی، اس قدر یہ خوفناک اور خطرناک تھے. یہ بلٹ پروف جیکٹس اور بلٹ پروف کے نام سے یہ مشہور تھے. اس میں افغانی بھی شامل تھے اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے، جس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آئی جی صاحب رکھیں گے. اس سے پہلے بھی یہاں بہت ہی ایسے واقعات ہوئے جو افسوسناک تھے، مگر وہ سارے کے سارے ورک آؤٹ ہوئے اور ورک آؤٹ بھی گھنٹوں میں ہوئے. اس میں حمزہ قتل ہے، ایک غیر ملکی خاتون کا ریپ کیس تھا، میڈیا انفلوئنسر ایک بچی ثنا یوسف، پھر اسی طرح ایک اسلامک یونیورسٹی کا ایمان بچی کا قتل ہوا، اے ایس آئی کی ایک شہادت ہوئی، سردار فہیم بہت مشہور کیس ہوا جس میں کوئی لیڈ نہیں مل رہی تھی لیکن الحمدللہ وہ بھی ورک آؤٹ ہوا. اسی طرح یہ اب عامر ایوان صاحب والا. میں اس افسوسناک واقعے پر جن لوگوں کے بھی نقصانات ہوئے وہ تو ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس بات یہ جو ورک آؤٹ کیے ہیں کیس، اور کوئی اسلام آباد میں ایسا اندھا قتل یا ڈکیتی وڈ مرڈر نہیں ہے جو ورک آؤٹ نہ ہوا ہو. یہ میں بڑے یقین کے ساتھ اور فگرز کے مطابق کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا کیس جو بلائنڈ مرڈر ہو، ڈکیٹی ود مرڈر ہو، وہ تمام 100% ورک آؤٹ ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے. اس میں کچھ پولیس مقابلوں میں مارے گئے اور کچھ ابھی بھی سزا کے انتظار میں یا سزا ہو چکی ہے. ابھی تک جو فگرز ہیں وہ 63% ہینیس کرائم اسلام آباد میں پچھلے سال کی نسبت کم ہوا. 78% جو نارمل کرائم ہے اس میں کمی آئی، جس میں گاڑی موٹر سائیکل سے چوریوں سے لے کر گھروں میں چوریوں سے لے کر چھوٹی جو باقی وارداتیں اور اس میں یہ شامل ہیں. یہ سارے فگرز آپ کے سامنے اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو، لیکن اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پولیس بھی اسی تندہی سے اسی طرح کام کرتی ہے. کسی وہ عامر ایوان کا واقعہ ہو یا کوئی موٹر سائیکل چوری کا، انٹیریئر منسٹر ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں اور یہ اسی کے رزلٹس ہیں کہ 63% ریڈکشن ہوئی ہے ہینیس کرائم میں اور 78% نارمل کرائمز میں ریڈکشن ہوئی ہے. کوئی بلائنڈ مرڈر ایسا نہیں ہے، کوئی بلائنڈ مرڈر ود ڈکیٹی ایسا نہیں ہے جو ورک آؤٹ نہیں ہوا، لوگ گرفتار نہیں ہوا. اور زیادہ تر کے کیسز عامر ایوان کی طرح 24 سے 48 گھنٹے میں لوگ پکڑے، اور پکڑے بھی ہم نے کراچی سے لے کے خیبر کے درمیان مختلف جگہوں سے. سو میں اس بات کی تفصیلات کے لیے جو واقعہ عامر ایوان صاحب کا ہوا ہے اس میں میں آئی جی اسلام آباد کو کہوں گا کہ ایک تو انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے ان کی پوری ٹیم کو شاباش دی گئی ہے کہ یہ انہوں نے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ایسا گینگ جو بین الصوبائی گینگ تھا، ایسا گینگ جو اس میں افغانی بھی شامل تھے، ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. اور اس کے علاوہ اس کیس کے حوالے سے اور باقی آئی جی اسلام آباد آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ سر. شکر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں. میں سر کا بڑا شکر گزار ہوں سر. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈنیس. آپ نے سارا بڑی ڈیٹیل میں بتایا. میں آپ کو بتاتا چلوں ریگارڈنگ دس کیس. دس از ویری امپورٹنٹ. جس وقت یہ والا کیس ہوا ہے تو اس وقت پورے میڈیا میں دیر ور ڈفرینٹ جو مختلف الیکٹرانک میڈیا میں، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں مختلف یہ چیز فلیش ہوئی، اور جس طریقے سے یہ چیز فلیش ہوئی در حقیقت یہ پورے پاکستان لیول کا کیس تھا. اس کیس کو ہم صرف اسلام آباد لیول کا کیس نہیں گردان سکتے، یہ کیس پورے پاکستان لیول کا کیس تھا، کیونکہ تمام کے تمام جتنے بھی لیڈنگ چینلز تھے، تمام سوشل میڈیا، تمام پرنٹ میڈیا، اس میں ایک ہی کویسچن تھا کہ عامر ایوان جو ایک معروف تاجر تھے، ان کے جو قتل ہوا ہے اس کی کیا مسٹری ہے. کیا یہ مرڈر ہے؟ کیا اس کے کوئی اینیموسٹی ہے؟ کیا یہ ڈکیتی ہے؟ اس کے کیا محرکات ہیں اور کیا ہے، اور کب تک پولیس اس کو ورک آؤٹ کر سکے گی. ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور وہ چیلنج صرف اسلام آباد لیول کا چیلنج نہیں تھا، وہ چیلنج ڈیفینیٹلی اس کیس کے متعلق پورے کے پورے اسلام آباد پولیس سے، اسلام آباد اور اسلام آباد کے باہر سے بھی
ہم سے اس کے متعلق تفصیلات لی جا رہی تھیں. بٹ میں جینوئنلی شکریہ ادا کروں گا اپنے انٹیریئر منسٹر کا کہ جسٹ وی گاٹ ون ڈائریکشن فرام ہم. وہ یہ ڈائریکشن تھی کہ اٹ از اے ٹیسٹ کیس. یہ ٹیسٹ کیس ہے جس میں اسلام آباد پولیس کی کیپیبلٹیز، پوٹینشل، اور اسلام آباد پولیس کو اگر پچھلے دو سال میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، سیلولر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ڈیجیٹل سرویلنس کے لحاظ سے، اس کی انویسٹیگیٹو سکلز کے لحاظ سے اور باقی تمام شعبوں میں اس کو اگر واقعی مضبوط کیا گیا ہے تو دس از دی ٹیسٹ کیس. اس ٹیسٹ کیس میں اپنے آپ کو اسلام آباد پولیس پروو کرے. اللہ کے فضل و کرم سے جیسے کہ منسٹر صاحب نے بتایا، اسلام آباد پولیس نے تمام واقعات، جتنے بھی ہینیس کرائم ہوئے، جتنے بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے جن انسیڈنٹ میں ہمیں جینوئنلی فوری طور پہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ٹریس کرنا ضروری تھا اور ایک اوورال کانفیڈنس انکلکیٹ کرنے کے لیے ٹریس کرنا ضروری تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کیس ٹریس ہوئے. اس کیس میں جس وقت یہ کیس ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ پر کیس ہوا ہے، جس جگہ پر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے عامر روان صاحب کے فارم ہاؤس پہ، وہ بڑی ایک پروٹیکٹڈ سی پلیس ہے. اور وہ جو جگہ ہے خاص طور پہ جس جگہ ان کا فارم ہاؤس ہے، اس میں مختلف قسم کی جو سیکورٹی پیرامیٹرز جو ہیں وہ لگائے گئے تھے. اس سیکورٹی پیرامیٹرز میں ہم نے جس وقت یہ واردات ہوئی تو ہمارے لیے یہ چیز تھی کہ ہمیں اس میں میکسیمم ہمیں وہاں سے ایویڈنس ملیں تاکہ اس ایویڈنس کی بیس پہ ہم کام شروع کریں. سب سے پہلے میں اس میں بتاتا چلوں کہ اس میں 17 ٹیمز تشکیل دی گئی، 17 ٹیم. اور ان 17 ٹیمز میں ان ٹیمز کو اوورال جو لیڈ کر رہے تھے وہ ڈی آئی جی اسلام آباد جواد تھے، اور ڈی آئی جی اسلام آباد کے ساتھ ان کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی سی آئی اے اور ساتھ ڈی ایس پی سی آئی اے، اور پھر ہمارے جو ڈویژنل ایس پیز ہیں اس میں ایس پی صدر، ایس پی رورل اور اے ایس پی انضمام، اور اس طریقے سے ہمارے وہ ایس ایچ اوز اور وہ تمام کے تمام آفیسر رائٹ فرام کانسٹیبل ٹل ڈی آئی جی، جنہوں نے، جس میں سیلولر ٹیکنالوجی والی ٹیم بھی موجود تھی، جس میں ہماری بیکورڈ اور فارورڈ کیمرہ ٹریکنگ والی ٹیم بھی موجود تھی، جس میں ہماری جیو فینسنگ والی ٹیم بھی موجود تھی، انٹیروگیشن والی ٹیمز بھی موجود تھی، جس میں ہر طریقے کی ریڈنگ ٹیم بھی موجود تھی. اس طرح کی 17 ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور وہ تمام کی تمام ٹیمز جو ہیں ان ٹیمز کو مختلف ٹاسک دیے گئے. اس میں کافی زیادہ تمام کا تمام چیزیں کی گئی. جیو فینسنگ 6 جگہوں کی جیو فینسنگ کرائی گئی. اٹ واز ویری امپورٹنٹ. I have all the details of geo fencing کیونکہ جیو فینسنگ is a very laborious work. جب آپ کرتے ہیں 6 جگہوں سے ہم نے جیو فینسنگ کرائی. اس جیو فینسنگ کے نتیجے میں 137 ایسی کال ڈیٹیلز تھیں جن کو اینالائز کیا. جسٹ تھنک اباؤٹ دی انالیسس آف کال ڈیٹیلز. یہ آپ کو ساری کی ساری 23.5 گھنٹے کی ایفرٹ بتائی جا رہی ہے، جن 23.5 گھنٹوں میں ہم نے یہ سارے کا سارا کیس ٹریس کیا. 137 کال ڈیٹیل انالیسس کی گئی. 257 کیمراز کی فیڈ لی گئی، جس فیڈ کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں جو 17 ٹیمز ہیں ان 17 ٹیمز کے علاوہ جو سیف سٹی کی ٹیمز سیف سٹی میں بیٹھ کے کام کر رہی تھیں وہ ٹیمز اس کے علاوہ ہیں. 257 کیمراز کی فیڈ لے کے اس پہ فورینزک انالیسس کیے گئے اور وہ فورینزک انالیسس کر کے اس کو آگے چلایا گیا. اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے متعلق بہت سارے ہمارے جو آنریبل بھائی ہیں، جو ہمارے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں، ان کو ہم نے سیف سٹی کا جو کہ سمارٹ سٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کا وزٹ کرایا ہے. اور جس اے آئی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں، دس از the result of that artificial intelligence. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، چاہے وہ ڈیجیٹل سرویلنس کے ذریعے ہو یا باقی ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طریقے سے آپ کا 6 سے 7 دن کے ایک لیبوریس ڈیجیٹل ورک کو سمپلیفائی کرتی ہے، دس از دی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان اسلام آباد. اور اسلام آباد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے جینوئنلی دس از دی فرسٹ ہینیس، دی موسٹ ہینیس کیس جس کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کیا ہے، جس میں بڑا. اینڈ دین آر انٹیروگیشن رپورٹس.
ہم نے اس میں جو انٹیروگیٹ کیا جن لوگوں کو 93 لوگوں کو ہم نے ایکٹیو انٹیروگیٹ کیا، اور اس میں جو ٹیمز ہیں، چاہے وہ ٹیمز ہم نے کیمراز کی بیک ٹریکنگ فارورڈ ٹریکنگ کرنی تھی، چاہے ہم نے پرائیویٹ کیمراز دیکھنے تھے، چاہے ہم نے سیف سٹی کے کیمراز دیکھنے تھے، چاہے ہم نے باقی انالیسس کرنے تھے، چاہے ہم نے باقی ریڈز کرنے تھے، ایک ایک چیز کو گروپ بنائے گئے، اس کو پراپر طریقے سے انفارمیشن کو کولیٹ کیا گیا، ایک کنٹرول روم اسپیشل اسٹیبلش کیا گیا۔ جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس پور ان ہوتی تھی، چاہے وہ انفارمیشن ہمارے پاس کے پی کے سے آ رہی تھی، یا وہ پنڈی سے آ رہی تھی، یا وہ اسلام آباد سے آ رہی تھی، ساری کی ساری انفارمیشن اس کنٹرول روم میں پور ان ہونے کے بعد، آنے کے بعد اس کے اوپر انالیسز ہوتے تھے، اور انالیسز کر کے اس انفارمیشن کو ورکیبل بنانے کے بعد وہ انفارمیشن فیلڈ میں جو ٹیمز کام کر رہی تھی ان کو دیا جا رہا تھا، اور پھر الٹیمیٹلی 31 ریڈ کیے گئے، 31 ریڈ کیے گئے، کیونکہ ہمیں جو کال ڈیٹیلز مل رہی تھیں، ہمیں جو جیو فینسنگ کے رزلٹ آ رہے تھے، ہمیں جو فورینزک انالیسز مل رہے تھے، جو اے آئی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی، ہمارے لیے خاص طور پہ جو انٹیروگیشنز ہو رہی تھیں، اور جو ہیومن انٹیلیجنس which is very important، ہمیں بہت ساری ہیومن انٹل مل رہی تھی، اس تمام کو کر کے ہم نے 31 ریڈ کیے۔ اس میں جو ریڈ کیے گئے وہ پنڈی میں بھی ریڈ کیے گئے، اسلام آباد میں بھی ریڈ کیے گئے، اور پھر فائنلی کے پی کے میں ریڈ کیے گئے۔ کے پی کے میں خاص طور پہ 2 ضلعوں میں، جس میں 4 سدہ اور مردان میں ریڈ کیے گئے، اور پھر ان 2 ریڈ، یہ جو 2 ریڈ کیے گئے، اس میں ہماری 6 ٹیمز جو ہماری سی آئی اے کی اور ہماری ایس پی سی آئی اے نے، ڈی ایس پی سی آئی اے نے، اور ان کی ساری ٹیم نے وہاں پر جا کے وہ سارے کے سارے ریڈ کنڈکٹ کیے، آپریشن انویسٹیگیشن کی ٹیمز ان کے ساتھ رہیں، اور پھر 4 سدہ سے یہ جو منصور خان ڈکیت گینگ، جو کہ بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ واردات کرتا تھا، جو کہ اسلام آباد اور بین الصوبائی گینگ کے طور پہ جانا جاتا تھا، وہ منصور خان جو ہے وہ اس میں پکڑا گیا، اور پھر وہاں پر چیز رکی نہیں، اس کے بعد ریڈ کیے گئے 4 سدہ کے بعد مردان میں، اور مردان میں ریڈ کیے گئے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارے کے سارے ریڈ آپ کی اسلام آباد پولیس ایک پورے مشن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، اور جذبہ مشن کیس ٹریس کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام تاجر بھائیوں کو، دوستوں کو، اسلام آباد میں رہنے والوں کو، پاکستان میں رہنے والوں کو کیپٹل کے متعلق ایک کانفیڈنس، ایک سیکیورٹی کی ایک کانفیڈنس دینا تھا کہ اسلام آباد پولیس کس طریقے سے کیس کو ٹریس کر سکتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 4 سدہ کے بعد مردان میں ریڈ کر کے اس گینگ کے باقی 4 ممبرز بھی پکڑے گئے۔ اس گینگ کا میں بتاتا چلوں کہ یہ گینگ بین الصوبائی گینگ ہے، یہ گینگ اسلام آباد، کے پی کے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتا ہے۔ یہ گینگ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گینگ جو ہے یہ پورے طریقے سے تیار ہو کے آتے ہیں کہ اگر آگے سے فائرنگ ہوگی تو یہ پراپر طریقے سے آگے سے ریزسٹ کریں گے۔ فار دیٹ ریزن اس گینگ کے پاس 1 سے 2 بڑے ویپن ضرور ہوتے ہیں۔ جب یہ واردات بھی ہوئی، اس واردات کے دوران اس گینگ نے عامر وان صاحب کے فارم ہاؤس سے ایک کلاشن کوف ان کے پاس تھی، ایک کلاشن کوف یہ اپنے ساتھ انہوں نے وہاں سے سنیچ کی جو گارڈ ہے اس سے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 3 اور ان کے پاس ویپن تھے، چھوٹے ویپن، اور یہ وہاں سے گارڈز کے موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے کے گئے، اور پھر جب مردان میں ریڈ کر کے ان کے باقی 4 ساتھی پکڑے، اور جب یہ گینگ کو تمام کا تمام اوپن کیا، انٹیروگیٹ کیا، تو پتہ لگا کہ اس گینگ میں 2 ایکٹیو اللیگل افغانی ہیں۔ دیکھیں ایک چیز جو بار بار کہی جا رہی ہے، جو منسٹر صاحب انٹیریئر کہہ رہے ہیں، جو بار بار یہ تمام کے تمام چیز کہہ رہے ہیں، جو کہ ایم او ایس کہہ رہے ہیں، دیٹ از ریگارڈنگ اللیگل افغانی، اس میں 2 افغانی تھے اور 3 اس میں دوسرے ممبر تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان 5 ممبرز کو پکڑ کے وہ ویپن برآمد کیا جو ویپن انہوں نے گارڈ سے سنیچ کیا تھا، گارڈز کے 2 موبائل فون برآمد کیے جو ان کے اوریجنل موبائل فون تھے، وہ برآمد ہوئے، اور یہ تمام ٹیم نے اللہ کے فضل و کرم سے، محنت سے، ہمت سے، طاقت سے، ٹیکنالوجی سے، اور ایک بہت خوبصورت بلینڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس وقت اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔